آج سے ہزاروں سال قبل یمن کے گرد و نواح میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کے نام سے جانا جاتا تھا، اور یہاں آباد لوگوں کو قوم سبا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس شہر کے اندر اللہ تعالیٰ کی اتنی فراوانی تھی کہ ہر نعمت یہاں پر موجود تھی۔ اس شہر کے اندر ہر طرف لہلہاتی فصلیں اور پھلوں کے درخت موجود تھے، مگر قوم سبا شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ جب اس ملک کے بادشاہ شراجیل بن مالک کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے اس ملک کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لی۔ ملکہ بلقیس نے تقریباً 9 سال تک یمن کے اوپر حکومت کی تھی۔ ملکہ بلقیس نہایت ہی قابل عورت تھی، اور یہی وجہ تھی کہ دنیا میں جہاں بھی تجارت ہوتی تھی وہ سبائیوں کے ہاتھوں میں ہوتی تھی۔ اسی دور کے اندر ایک ایسا بادشاہ بھی موجود تھا جس کی طاقت اور بادشاہت کا ڈنکا مشرق سے مغرب تک بجتا تھا، جنہیں تاریخ میں سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے مختلف علاقوں میں ہوتی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دارالخلافہ یروشلم تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا، چرند پرند، انسانوں، جانوروں، جنات اور ہر طرح کی مخلوق پر حکمرانی عطا کی گئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں ایک دن ایک بڑی دعوت دی جس میں تمام جنات، انسانوں، چرند پرند، جانوروں اور ہر طرح کی مخلوق کو بلایا گیا۔ جب ساری مخلوق دربار میں آ گئی تو ایک ہدہد آیا جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پسندیدہ پرندہ تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ ہدہد کہاں پر ہے، باقی تمام مخلوق تو آ چکی ہے لیکن ہدہد ابھی تک نہیں آیا، اگر اس نے آج اپنے لیٹ آنے کی وجہ بیان نہ کی تو میں اسے آج ہی ذبح کر دوں گا یا پھر میں اسے سخت سزا دوں گا۔ ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ہدہد جلدی سے وہاں پر آ گیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو ہدہد نہایت ہی احتراماً الفاظ میں کہنے لگا کہ میں اڑتے اڑتے ملک سبا چلا گیا تھا۔ میں نے وہاں پر دیکھا کہ اس ملک کی بادشاہ ایک عورت ہے اور وہ لوگ شرک میں مبتلا ہے، سورج اور چاند کی پوجا کرتے ہیں، بلکہ اس ملک کی رانی کے پاس بے شمار طاقت اور دولت بھی موجود ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی باتیں سنی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہاری باتوں میں اس قدر سچائی ہے تو تم میرا خط لے کر ملکہ بلقیس کے پاس جاؤ تاکہ وہ لوگ شرک سے باز آ جائیں، اور خط پہنچا کر وہاں پر بیٹھ کر سننا کہ وہ لوگ میرے بارے میں کیا گفتگو کرتے ہیں اور اس خط کے بارے میں ان لوگوں کی کیا رائے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط ملکہ بلقیس کی طرف روانہ کیا وہ کچھ یوں تھا: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد کی جانب سے ملک سبا بلقیس کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے، مجھ پر غلبے کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما بردار اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ خط ملک سبا کی ملکہ بلقیس کے لیے اور اس کی قوم کے لیے لکھا جو کہ گمراہی کا شکار تھی۔ جب ہدہد وہ خط لے کر ملکہ بلقیس کے پاس آیا تو وہاں پر تقریباً 300 کے قریب سردار موجود تھے۔ جیسے ہی ان لوگوں نے یہ خط سنا تو وہ لوگ طیش میں آ گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں اس کا سخت رد عمل دینا چاہیے۔ ملکہ بلقیس جو کہ نہایت ہی قابل خاتون تھی، اس نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ یہ خط کسی عام شخص کا نہیں ہے، یہ یا تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نیک پیغمبر ہے یا پھر کسی ملک کا بادشاہ ہے۔ اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ میں سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک تحفہ بھیجوں گی، اگر وہ نبی ہوں گے تو اس تحفے کو ہرگز قبول نہ کریں گے، لیکن اگر وہ بادشاہ ہوئے تو وہ اس تحفے کو قبول کر لیں گے، اور جب وہ اس تحفے کو قبول کریں گے تو ہم ان کے خلاف ایک بڑا لشکر لے کر جائیں گے اور ان سے جنگ کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ملکہ بلقیس کا وہ قافلہ جس کے اوپر اس نے تحفوں کو بھیجنا تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف پہنچتا، ہدہد نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو سارا ماجرا بتا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی باتیں سن کر تمام جنات کو اپنے پاس بلایا اور ان سے فرمایا کہ شہر کے تمام راستوں کو سونے کی اینٹوں سے مزین کر دو اور راستے کے دونوں جانب سونے کے عجیب و غریب جانوروں کو کھڑا کیا جائے، اور تمام دربار سمیت وزیروں کی کرسیوں کو سونے سے مزین کیا جائے اور تخت کو ہیرے جواہرات سے بھرا جائے۔ جب ملکہ بلقیس کا وہ قافلہ تحفے لے کر اور ملکہ بلقیس کا خط لے کر حضرت سلیمان
علیہ السلام کے دربار میں پیش ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کو دیکھا تو انہیں شرمندگی کا سامنا ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے قاصدوں سے کہا کہ کیا تم لوگ میری مال سے مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ تم لوگوں کے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بھی کہیں زیادہ دے رکھا ہے۔ جو تحفے تم لوگ میرے لیے لائے ہو وہ تم لوگ واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ تیار رہے، ہم ایک زبردست لشکر کے ساتھ ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ جب ملکہ بلقیس کے وہ قاصد واپس آئے اور ملکہ بلقیس کو سارا واقعہ بتایا تو ملکہ بلقیس کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک پیغمبر ہیں، اور ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ پیغام بھجوایا کہ وہ ان سے جنگ کرنے کی بجائے ان سے ملنا چاہتی ہیں۔ جب یہ پیغام حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں موجود مخلوق سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کر میرے پاس لے آئے؟ تو دربار میں موجود ایک دیو ہیکل جن نے کہا کہ میں اس دربار کے برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا۔ دربار میں ایک شخص ایسا بھی موجود تھا جو کہ کتاب کا علم رکھتا تھا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی یہ تخت آپ کے دربار میں لا رکھوں گا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا تو وہ تخت آپ کے دربار میں موجود تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ سب میرے اللہ تعالیٰ کی مجھ پر کرم نوازی ہے تاکہ مجھے وہ آزما سکے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی دوست تھا، اور ایک اور روایت میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تایازاد بھائی تھا۔ اس تخت کی اونچائی 80 ہاتھ، غرض 30 ہاتھ تھی اور لمبائی 60 ہاتھ کے برابر تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں پر موجود لوگوں سے کہا کہ کیا تم لوگ اس تخت کو مزید اس سے بہتر بنا سکتے ہو؟ تو وہاں پر موجود ایک جن نے کہا کہ جی حضور، میں اس کو اس سے بھی مزید بہتر بنا سکتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر اس تخت کو مزید بہتر بنایا گیا اور اس کے اندر مزید سونے اور ہیرے سے اس کو مزین کیا گیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے آئی تو وہاں پر اس نے اس تخت کو پایا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے پوچھا کہ یہ تخت تمہارے تخت جیسا نہیں ہے تو ملکہ بلقیس کہنے لگی کہ بالکل میرے تخت جیسا ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے وہی تخت ہو۔ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ ایک ایسی عمارت تیار کرو جس کا فرش شیشے کا ہو اور شیشے کے اندر پانی موجود ہو اور پانی کے اندر تمام مچھلیاں اور دوسرے جانور موجود ہوں۔ جنات کی مدد سے وہ محل تیار کیا گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام شیشے کے فرش کے اوپر اپنے تخت پر بیٹھے تھے کہ ملکہ بلقیس اسی محل کے اندر آئی۔ جب اس نے شیشے کے بنے ہوئے فرش کے اوپر پاؤں رکھنا چاہا تو اسے ایسے معلوم ہوا کہ جیسے یہ کوئی حوض ہو جس کے اندر پانی تیر رہا ہو، تو اس نے اپنا پیر پیچھے کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کا یہ عمل دیکھا تو بولے کہ یہ تو صرف ایک فرش ہے جس کے اوپر تم پاؤں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات سن کر ملکہ بلقیس شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی کہ اے میرے پروردگار، بے شک میں شرک کر رہی تھی اور سورج کی پوجا کرتی تھی۔ میں سورج کو اپنا معبود مان کر اپنے اوپر ظلم کرتی رہی ہوں۔ بعض مورخین نے لکھا کہ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے رویے سے اس قدر متاثر ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی اور مسلمان ہو گئی، اور بعض مورخین کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملکہ بلقیس نے مسلمان ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے نکاح کر لیا، اور کچھ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ یمن بھیج دیا اور وہاں پر ملکہ بلقیس کے لیے مزید 3 محل بھی تعمیر کروائے۔